ملے گا اللہ کے حکم کی تعمیل میں بیٹھنے پر، جو کھڑے ہونے والے کو اجر ملے گا اللہ کے حکم کی تعمیل میں کھڑے ہونے پر۔ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اس لیے اگر مردوں کو حکم یہ ہے کہ جاؤ جہاد کرو، جا رہے ہیں اجر ملے گا۔ اگر عورتوں کو حکم یہ ہے کہ نہیں گھر میں بیٹھو، وہ تعمیل کرتی ہیں، اجر ملے گا۔ اگر مرد یہ کرنے لگ جائیں کہ بجائے جہاد میں جانے کے وہ کہیں ہم تو گھر میں بیٹھ کے روٹیاں پکائیں گے اور گھر میں جھاڑو دیں گے، اور وہ عورتوں سے کہیں تم چلے جاؤ، نہ ان کو اجر ملنے والا ہے نہ ان کو اجر ملنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو صلاحیتوں کے مطابق اللہ نے ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور ان ڈیوٹیوں کو پورا کرنے ہی پر اجر ملنا ہے۔ اسی واسطے یہ کہا گیا اس آیت میں کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کو جو کچھ وہ کمائیں اس کے ان کا حصہ ملے گا، اور عورتیں جو کمائیں اور محنت کریں اس کا حصہ ان کو ملے گا، یعنی اجر۔ تو اس بات کو اس آیت میں صاف کر دیا گیا۔ اب یہ بات کہ ہم کو یہ ڈیوٹی نہیں دی، تمہارے اندر صلاحیت کیوں نہیں رکھی؟ تو پھر وہی بات ہے کہ اللہ میں نے ہم کو مرد ہی کیوں نہ بنا دیا؟ مرد کہنے لگے اللہ میں نے عورت ہی کیوں نہ بنا دیا؟ تو یہ گاڑی چلے گی کہاں تک؟ اللہ کو اپنی حکمت سے یہ تقسیم کرنی تھی، اس حکمت کو اگر کوئی بندہ نہ جانتا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا یہ تمنا اور اس کی یہ تمنا اور آرزو کرنا اور یہ سوال ذہن میں پیدا ہونا، وہ سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں، اور یہ وہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو ذمہ داری دی ہے وہ ان کے اپنی صلاحیت کے مطابق، تو اس کو یہاں کھول رہے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ قوام ہیں عورتوں پر، یعنی نگراں ہیں، ذمہ دار ہیں، رسپانسبل ہیں، یہ ہے قوام کے معنی۔ تو قوام جو ہے یہ اصل میں قائم کا سپر فارم ہے۔ قائم کہتے ہیں کھڑا رہنے والے کو۔ کھڑا رہنے والا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مستعدی ایکٹیویٹی کو بتانے کے لیے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ کہیں ارے بھائی وہ تو 24 گھنٹے میں ہی کھڑا رہتا ہے، صاحب وہ تو اپنے کام پر کھڑا ہوا ہے، کیا مطلب ہے کہ وہ مستعد ہے، غافل نہیں ہے۔ تو یہ قائم کے معنی اصل میں ہوتے ہیں کسی کام کا ذمہ دار ہونا، کسی کام کا رسپانسبل ہونا، یہ ہے، اور مسئول ہونا۔ تو قوام اس کے سپر فارم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں کو نگہبان بنایا ہے عورتوں پر۔ کیوں؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اختیار ہے، جس کو فضیلت دیں، جس کام کی صلاحیت دیں، اس کا اختیار ان کو ہے۔ بندوں کو اس میں چون و چرا کا کوئی حق نہیں، پھر بندے کہاں کو ہوئے؟ وہ تو اللہ کی خدائی میں شریک ہو گیا اگر وہ پوچھنے لگ جائیں کیوں اور کیا۔ تو اس لیے ایک تو یہ کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، اور یہ فضیلت کا نظام جو ہے یہ اس دنیا میں ہر ایک فیلڈ میں ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اندر بھی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس۔ تو یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کچھ کوئی وہ ہے کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا، کلیم اللہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ نے ان کو بینات دی، روح القدس سے ان کی تائید کی وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ انبیاء میں بھی فضیلت ہے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں فضیلت ہے، کہ سب صحابہ غیر صحابی کے مقابلے میں تو افضل ہیں، لیکن صحابہ کے اندر بھی تو آپس میں فضیلت ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بدریین ہیں، بدر کے غزوہ بدر میں شریک ہوئے، وہ اور صحابہ سے افضل ہیں۔ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح سے جو عشرہ مبشرہ ہیں 10 صحابہ، وہ اوروں سے افضل ہیں۔ ان میں بھی جو 4 خلفاء ہیں وہ اوروں سے افضل ہیں۔ ان میں بھی پھر جو شیخین ہیں عمر بن الخطاب اور ابو بکر رضی اللہ عنہما، وہ اوروں سے افضل ہیں۔ ان میں بھی ابو بکر جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ یہ فضیلت کا ایک سلسلہ ہے۔ اس طرح سے اللہ نے دنیا میں ایک نظام رکھا ہے کسی کو کسی پر فضیلت دینے کا۔
ایک تو یہ کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ ایک نظام ہے، تو کیا تم اس کے نظام پر اعتراض کرو گے؟ وبما انفقوا من اموالهم، اور یہ نگہبانی ان کو جو سپرد ہوئی ہے وہ اس ڈیوٹی کی وجہ سے کہ انہی پر یہ ذمہ داری ہے اور انہی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کریں۔ اپنے مالوں کا مطلب کیا ہوا کہ وہ سسرال سے نہ ملا ہو ان کو مال، سمجھ میں آیا کہ وہ ہم ٹھوک کر کے کہ ہم آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں لہذا اتنا مال دیجئے۔ اموالہم، اپنا مال کا مطلب یہ ہے کہ خود کما کر لائیں، خود محنت کی ہو، مزدوری کی ہو، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے وہ مال حاصل کی ہے، انہوں نے اپنا پسینہ بہایا ہو، وہ مال لے کر آئیں۔ اس مال کو، اپنے کمائے ہوئے مال کو خرچ کرنا اپنی بیویوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہارا پیٹ تمہارے ساتھ، میرا پیٹ میرے ساتھ، تم اپنا پیٹ بھرو میں اپنا پیٹ بھروں گا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کریں اپنی ضرورتوں کے ساتھ، اور اس طرح وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناپسندی ہے تو ایک دم ہی فیصلہ مت کر دو، بھائی ناپسند ہے تو بس ناپسند ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسی میں خیر رکھی ہو کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو۔ بعض دفعہ انسان کا علم ہی کیا ہے، کچھ پتہ نہیں اس کو۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے علم کے جو ذرائع ہیں، یہ آنکھ اور یہ کان اور یہ چھونا، ٹچ کرنا، یہ ہمارے علم کے ذریعے ہیں۔ تو ان ذریعوں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، یہ ریسورسز ہیں، اور ان کا جو دائرہ کام کرنے کا ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ چھو سکتے ہیں آپ کس چیز کو؟ ماضی کو نہیں چھو سکتے، پاسٹ کو، فیوچر کو نہیں چھو سکتے، پریزنٹ میں ہونا اور بالکل آپ کا ریچ ہو، آپ کے پہنچ وہاں تک ہو، آپ کا ہاتھ، آپ کا بدن کا حصہ وہاں تک پہنچ سکتا ہو، تو اتنا لمیٹڈ ہے یہ ریسورس۔ تب آپ اس کو ٹچ کریں گے اور اس سے علم حاصل کریں گے، گرم ہے کہ سرد ہے کہ سخت ہے کہ نرم ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے آپ کی آنکھیں، کہ صاحب آنکھوں سے آپ دیکھیں تو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، سفید ہے کہ کالا ہے، کھڑا ہے کہ بیٹھا ہے، بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، کیا اس کا کلر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں، علم کا ایک ذریعہ۔ ظاہر ہے کہ آنکھوں سے نہ ماضی نظر آتا ہے نہ فیوچر نظر آتا ہے، پریزنٹ ہونا، اور وہ بھی ایک خاص دائرے کے اندر ہونا۔ پیٹھ کے پیچھے کیا ہے کہ نظر نہیں آ رہا، دائیں کیا ہے صحیح نظر نہیں آ رہا، بائیں کیا ہے صحیح نظر نہیں آ رہا، ایک خاص فاصلے کے اوپر ہونا چاہیے تب نظر آئے گا، بالکل آنکھوں سے لگا دیے تب نظر نہیں آ رہا ہے، اور اگر ایک اس ڈسٹینس سے اور فاصلے سے آگے بڑھ گیا تو نظر نہیں آ رہا۔ اتنی لمیٹیشن اس کے ساتھ ہے۔ یہ ہے ریسورس نالج کا۔ دوسرا ریسورس ہے نالج کا ذریعہ علم کا، وہ ہے سونگنا، کہ سونگنے سے پتہ چلتا ہے، اور ظاہر ہے کہ سونگنے سے صرف اتنا پتہ چلے گا کہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے وہ چیز، اور کچھ پتہ نہیں چلتا اس کا۔ اس میں بھی نہ ماضی کا پتہ ہے نہ فیوچر کا پتہ ہے، مستقبل کا۔ صرف اس وقت جو چیز بدبودار خوشبودار ہے اس کا علم حاصل ہوتا ہے ناک کے ذریعے سے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ خاص ایریا کے اندر۔ چوتھا ریسورس اور ذریعہ جو ہے وہ ہے کان، سننا۔ ظاہر ہے کہ سننا جو ہے وہ بھی نہ فیوچر کا ہے نہ پاسٹ کا ہے، اور کیا نام ہے، البتہ اس کا دائرہ آنکھوں سے زیادہ وسیع ہے اور ہاتھوں اور پیروں سے زیادہ وسیع ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ناک سے زیادہ وسیع ہے۔ کان آوازیں سنتا ہے، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، اور سامنے سے اور پیچھے سے بھی، اور فاصلے کی آوازیں سن لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہے یہ سب لمیٹڈ، پریزنٹ ہونا چاہیے، نہ پاسٹ اور فیوچر کا کچھ پتہ ہی نہیں انسان کو۔ تو اتنا بیچارہ مجبور ہے یہ انسان، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا جو علم ہے، ظاہر ہے کہ وہ انسان کے بارے میں تو اللہ کا یہ فرمانا بالکل صحیح ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو علم بہت تھوڑا ہی دیا گیا، تم اب باتیں کرنا چاہو اس کی
کہ جس کو تم سنبھال نہ سکو، جو تمہارے دماغ میں اتر نہ سکیں، تم ایسی چیزوں کا سوال ہی کیوں کرتے ہو؟ سوال کیا کیا گیا تھا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں سوال کیا تھا۔ یہ روح کی حقیقت کیا ہے بتلا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے بس اتنا جواب دیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے یہ میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بس علم تھوڑا ہی دیا گیا، تم کہاں یہ بڑی بات پوچھ رہے ہو، تمہارے سمجھ میں آنے والی نہیں۔ تو اس آیت کو نازل ہونے کے بعد سے 15ویں صدی 15ویں سنچری ہے اس وقت، سائنس کہاں سے کہاں ترقی کر گئی، لیکن یہ روح کیا چیز آج تک نہیں کھلی، اب تک نہیں کھلا اور نہ ہی کھلنے والا ہے۔ تو یہ راز کیا ہے؟ تو اصل میں انسان کا جو دائرہ علم ہے وہ ہے بہت محدود، تو اس لیے یہ سوال کرنا کہ صاحب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری فلاں کو کیوں دی اور فلاں کو کیوں نہیں دی ہے، اور یہ فلاں چیز جو ہے یہ اس میں کیا خیر ہو سکتی ہے اور کیا نہیں ہو سکتی، اس میں کیا شر ہو سکتی ہے اور کیا نہیں ہو سکتی، ہم کو معلوم نہیں۔ تو عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اسی میں اللہ نے خیر رکھی ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک عجیب ادب بتایا، فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو جس برتن میں تم کھانا کھا رہے ہو اس میں برتن میں کھانا مت چھوڑو، بلکہ یہ کہ اس کو پلیٹ کو برتن کو صاف کر لو، اس کا پورا حصہ اس میں سے کھاؤ۔ اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ جس کو تم چھوڑ رہے ہو شاید اسی میں برکت ہو، تو اس لیے جس میں برکت نہیں تھی وہ تو کھا لیا اور جس میں برکت تھی وہ چھوٹ گیا۔ انسان کو کیا معلوم، اس کو نہیں نظر آتا کہ برکت کہاں ہے کہاں نہیں۔ اس واسطے اتنا لو جتنا کھانا ہے، اور جب اتنا لو گے تو پھر پوری اس کو برتن کو صاف کر لو، یہ کوئی بات نہیں ہے، اب تو یہ فیشن بن گیا، زیادہ لو تھوڑا کھاؤ باقی پھینک دو۔ سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم بہت مستغنی ہیں، ہمیں کوئی اس کا لالچ نہیں، ہم بہت مستغنی ہیں۔ کہاں کا استغنا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اچھا وقت رکھا ہے تو کھانے کو مل رہا ہے، یہ دن بدل جائیں تو اسی دانے دانے کو ترس جائیں۔ بخدا میں نے اپنی ان آنکھوں سے انسانوں کو دیکھا ہے کہ گاربیج پہ کھڑے ہوئے، جہاں یہ تو یہاں تو گاربیج باندھ کے ڈالتے ہیں، ہندوستان میں تو کھلا ڈالا جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک انسان بھی، ایک نہیں کئی انسان بھی گاربیج پہ جہاں پڑا ہوا ہے کھانا وہ بھی وہاں سے اٹھا کے کھا رہے ہیں، اور وہیں کتے بھی اپنے کھانا اسی میں سے نکال کے کھا رہے ہیں، لیکن ان کو پیٹ میں ان کے پاس کوئی چیز جانے کی ہے نہیں، وہ مجبور ہے اس کو کھانے کے بعد، پتہ نہیں چلتا۔ اللہ نے دیا ہے تو اس بات سے فیشن ہے کہ زیادہ لو اور گاربیج میں ڈال دو۔ تو علم اللہ کا ہے کہ ہمیں خیر ہے، کس چیز میں برکت ہے اللہ کو پتا ہے، انسان کو پتا نہیں، اس لیے فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرے کہ صاحب ایک چیز ناپسند آئی بس پھونک کر دو اور ٹکڑا کر کے ڈال دو، نہیں، برداشت کرو اور نباہ کرنے کی کوشش کرو تو اس میں شاید خیر ہو۔ اس لیے فرمایا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مردوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ مال خرچ کریں ان کے اوپر۔ اب ہمارے مسئلہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ مسئلہ اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ مرد نہ رہے، میں صاف کہتا ہوں، آپ لوگ ہنسیں گے چاہے روئیں گے، نہ تو مرد رہے نہ عورتیں رہیں، کھچڑی ہم نے خود ہی پکا لی۔ اب اس کے بعد پھر مسئلہ جو قرآن کا ہے وہ حدیث کا ہے وہ کہاں سمجھ میں آئے گا؟ پھر جب ہم نے خود رلگٹ کر دی ہے مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب آیت پر اعتراض ہے، اب جو لوگ اس قرآن کو قرآن نہیں کہنے کی ہمت رکھتے کہ قرآن نہیں ہے، وہ اس میں تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں آیتوں، اور تعویل وہ صحیح بنتی نہیں، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پھر سارا جب فساد، اگر بات وہی رکھی جائے جو ہے اور اپنے عمل کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اپنا عمل جوں کا توں قرآن کے معنی کو بدلنے کی کوشش، قرآن کے معنی کہاں بدلے جائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس کو اتارا ہے نصیحت کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت صرف الفاظ کی نہیں ہے، کیونکہ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ قرآن نام ہے الفاظ اور معنی کا، سمجھا؟ اس لیے حفاظت الفاظ کی بھی ہے اور حفاظت معنی کی بھی ہے۔
اس لیے قرآن حکیم کے نہ الفاظ بدلے جا سکتے ہیں اور نہ اس کے معنی بدلے جائیں گے. بدلنے کی کوئی کوشش بھی اگر کرے گا، کوئی کتاب میں کوئی تفسیر میں غلط بھی لکھ دے گا، دوسرے لوگ اٹھ کر کہہ دیں گے تو غلط ہے، یہ ہے صحیح، اور امت اسی کو مان لے گی جو صحیح ہے وہی صحیح ہے. یہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتظام. ورنہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ میں کوئی اگر غلطی کرے تو فوراً فرشتہ بھاگا چلا آ رہا ڈنڈا لے کے مارنے کو. یہ نہیں اللہ کا نظام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے اندر غلطی کو داخل کرنا چاہے قرآن کے الفاظ اور معنی میں تو وہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ خود ہی ریجیکٹ ہو جاتا ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. تو یہ اللہ کا اتارا ہوا جو حکمت والی ذات ہے اور قابل تعریف ذات ہے، اس کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے یہ قرآن. اس کے نہ آگے سے کوئی باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے اس میں شامل ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس آیت کو میں اس لیے صاف کہہ رہا ہوں، اس میں بہت دغل فصل ہے، اور بڑے محققین اس زمانے کے تحقیق داد دے رہے ہیں اس آیت کے ایسے معنی بتلانے کی کہ جو کسی طرح سے اس زمانے میں جو ہمارا بگاڑا ہوا معاشرہ ہے وہ معاشرہ اپنی جگہ درست ثابت ہو جائے. یہ ہے وہ مصیبت. تو اس لیے اپنے آپ کو صحیح کرنے قرآن شریف اگر ہم اسے پڑھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ قرآن سے اس کی تائید مل جائے تو یہ نیت بڑی غلط ہے. اور اگر قرآن شریف کو ہم پڑھتے اس لیے کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں، یہ نیت صحیح ہے. اس بات سے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس معاشرے میں نے جیسے کہا کہ چونکہ نہ مرد رہا نہ عورت رہی، اور وہ مرد بھی وہ سارے کام کر رہے ہیں. اور اچھا تماشا کیا ہے؟ تماشا یہ ہے کہ صاحب رسول اللہ کی سنت تھی. کیا تھی سنت بھائی؟ رسول اللہ گھر کے اندر کام کرتے تھے. ہاں بھائی، تو گھر کے اندر کام کرتے تھے، مگر رسول اللہ نے اپنی عورتوں کو باہر کا کام نہیں دیا تھا کہ صاحب تم جا کے میرا ہاتھ بٹاؤ باہر، میں تمہارے ہاتھ بٹاؤں گا گھر میں. بلکہ یہ کہ آپ نے اس بات کو بتلایا کہ میں چونکہ طاقت والا ہوں تو کمزور کی مدد کرنا طاقت والے کا کام ہے. بے شک مرد کو یہ کرنا چاہیے کہ گھر میں اپنی عورتوں کی مدد کریں جا کر، کیونکہ گھر کے کام میں بھی اس لیے کہ وہ کمزور ہیں. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب عورتوں سے کہے تم گھر کا بھی کام کرو اور باہر کا بھی کام کرو، اور آپ کیا کریں گے میاں صاحب؟ میں صرف باہر کا کام کروں گا. یہ کیسی بات ہوئی؟ اللہ نے ان کو قوی بنایا تھا، وہ تو بن گیا کمزور، اور جن کو کمزور بنایا تھا ان سے قوی والا کام لے رہے ہیں، بلکہ اقوا والا کام لے رہے ہیں. یہ ہے وہ ظلم اس معاشرے کا اور اس سوسائٹی کا اور اس فیشن کا. قرآن اس طرح کے ظلم سے بری ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو اب نیک بیویاں جو ہیں وہ جو اللہ کی طرف لو لگانے والیاں ہوں اور غیب کی حفاظت کرنے والی ہوں جس کو اللہ نے محفوظ کر دیا. یعنی غیب کی حفاظت کے معنی کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب مرد باہر جائیں گے، دن بھر کے لیے جائیں کہ ہفتے بھر کے لیے جائیں کہ مہینے بھر کے لیے جائیں کہ سال بھر کے لیے جائیں، ظاہر ہے کہ وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ محنت کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، جاب کرنا ہے، تاکہ اپنا پیٹ پالیں، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں، ساری ذمہ داریاں پوری کریں. وہ تو اس فکر میں گھر سے باہر نکلے، ورنہ گھر سے باہر جانا کس کو اچھا لگتا ہے؟ جانور بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا. تو انسان لیکن مجبوریوں نے اس کو باہر نکالا ہے. اس کی اس مجبوریوں کی اس کو سزا اس طرح نہ ملے کہ جس تمہارے اوپر اعتماد کر کے وہ گیا ہے باہر اور تم نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دی اور یہ سمجھا کہ اس کو تو پتہ نہیں چلے گا، تم نے جو ہے آنکھیں دوسرے سے ملا لی. یہ ہے وہ چیز. حفاظت کرنے والیاں ہوں اس چیز کی غیب میں جس کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، یعنی یہ کہ اپنی عصمت اور اپنی عزت کو جو ہے محفوظ رکھیں، اس لیے کہ شوہر اعتماد کر کے وہ گھر سے باہر گیا ہے. آگے فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن. اور یہ تو ہوئی نیک بیویوں کی حالت، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی مختلف قسم کے انسان بنائے ہیں. کچھ تو وہ ہیں کہ جن میں خیر کا مادہ زیادہ ہے، وہ جلدی سے خیر لے لیتے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جن میں شر و خیر جو ہے یکساں لیول کا ہے. کچھ وہ ہیں جن میں شر جو ہے وہ زیادہ یوں کہیے کہ مرغوب ہے ان کی طبیعتوں کو، وہ جلدی سے شر تو لیتے ہیں مگر خیر نہیں لے پاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة اخيارهم في الجاهلية اخيارهم في الاسلام.
آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی بھی کانیں ہوئے ہیں. کان جانتے ہیں نا، میں جہاں سے وہ نکلتا ہے، سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، کوئلہ نکلتا ہے، لوہا نکلتا ہے، یہ سب کانیں ہیں. معدن کی جمع ہے. لوگوں کی بھی کانیں ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی. تو ظاہر ہے کہ سونے کے کان میں سے کہاں نکلے گا میاں؟ سونے تو نکلے گا. چاندی کے کان میں سے چاندی نکلے گی. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو جاہلیت میں جو لوگ خیر والے تھے، جن کے اندر شرافت تھی، خیر کی طلب تھی، وہ اسلام میں بھی خیر والے ہیں. تو اللہ نے طبیعتیں مختلف رکھی. اس طرح سے ظاہر ہے کہ مرد اور عورتوں کی اس میں تقسیم نہیں کہ مرد تو بس ان میں تو خیر ہی کا غلبہ ہے اور عورتیں ہی وہی ہیں کہ جن کے اندر شر شر ہو. ایسا نہیں. اس معاملے میں اللہ نے بعض عورتوں کو درجہ بڑھایا ہے کہ ان میں خیر کی قبول کی صلاحیت کہیں مردوں سے زیادہ ہوتی، کہیں مردوں میں ایسا رکھا ہے کہ ان میں خیر کے قبول کی صلاحیت زیادہ ہوتی. تو یہ اس تقسیم اللہ کی ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ نیک بیویاں، اس کا مطلب یہ خیر والی تھیں، انہوں نے خیر کا راستہ اختیار کر لیا. اللہ ان کی تعریف فرماتے ہیں. لیکن اگر وہ ہیں کہ جن میں خیر سے زیادہ شر ہے، سرکشی ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ کہ جن کی سرکشی کا تم کو ڈر ہے. تو ڈر ہونے کے معنی یہ نہیں کہ ویسی وہم ہو گیا تم کو، بلکہ یہ کہ وہ ایسی صورتیں سامنے آنے لگیں، بات نہیں سنتی ہیں، جو بات کہی ہے اس کے خلاف ہوتا ہے، ہر چیز میں آرگومنٹ ہے، تو کام کرنا اور زندگی گزارنا مشکل ہونے لگا ہے. فرماتے ہیں فَائِذُوهُنَّ، ایک دم غصے میں مت بھبک جاؤ. اللہ نے تم کو قوام بنایا ہے، نگہبان ہو. تو نگہبان اور جو ذمہ دار ہے وہ اگر ایک دم بھبک گیا تو ہولی ذمہ داری پوری. سمجھ میں آئے؟ تو بچوں کا کھیل تھوڑا ہی ہے، یہ گڑیوں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کو سنبھالو، نصیحت کرو. فَائِذُوهُنَّ. اور قرآن ایک قانون کی کتاب ہے. قرآن کے انداز اگر سمجھا جائے تو مختصر لفظ میں قانون بیان ہو رہا ہے. اور قانون میں ایک بات یاد رکھیے، قانون کے الفاظ جو ہیں مختصر ہوتے ہیں، اس میں لمبی چوڑی تقریریں نہیں ہوا کرتی قانون کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ قانون جو ہے جتنا مکمل قانون ہوگا اتنے ہی پاسبل سچویشنز جو ہوں گی ان سب کو اس میں کور کیا ہوا ہوگا. جتنے امکانات ہوں گے ان سب کو وہ قانون اس کے بارے میں کوئی ہدایت دے گا. اس لیے کہ یہ نہیں ہوتا کہ صاحب کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی انسیڈنٹ ہو جائے اور اس وقت قانون بنانے کھڑے ہو گئے. انسانوں کا قانون تھوڑی ہے، تو اللہ نے قانون دیا ہے. نبی بھی جو آنے تھے آ گئے، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. اس لیے قیامت تک ہر طرح کے صورتحال کے سلسلے میں قانون قرآن کو دینا ہے. اور وہ چاہے براہ راست قرآن دے، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اور اپنے عمل سے قانون دیں. لیکن دینا انہی کو ہے. اب بعد میں آ کر کے کوئی دوسرا نئی صورتحال کے لیے کوئی قانون نہیں بنائے گا. ہاں، قانون کو سامنے رکھ کر اس میں سے استنباط کر سکتے ہیں، استخراج کرنا اور چیز ہے. قانون جو ہے نیا، اس کے نیا اضافہ اس میں نہیں ہوگا. تو اس واسطے ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھا جانا چاہیے کہ ہر ممکنہ صورت کے لیے قانون ہے. فرماتے ہیں کہ اور جن سے کہ تم کو سرکشی کا ڈر ہے، فَائِذُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو. تو اب نصیحت کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ بس کھڑے ہو گئے، دیکھو میاں، دیکھو جی بی بی، نصیحت سن لو میری، اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد ختم. یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ نصیحت کا حق ادا کرنا چاہیے. اس وقت تک نصیحت کرتے رہو جب تک کہ یہ بات کھل کر نہ آ جائے کہ اب نصیحت اثر نہیں کر رہی ہے. یہ ہے مطلب فَائِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ. اب تم نے دیکھ لیا کہ نصیحت اثر نہیں کر رہی، معلومات طبیعت میں سرکشی بہت زیادہ ہے، شرافت کم ہے، اور اب سختی کو یہ چاہتے ہیں. بعض طبیعتیں جو ہیں وہ نرمی سے بات نہیں لیتی، سختی سے لیتی. اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مختلف انداز کے بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ اتنا ہی نہیں کہ ان کی شریعتیں مختلف ہیں، بلکہ یہ کہ ان کا انداز اور مزاج کو بھی اللہ نے جو ہے مختلف رکھا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں سختی ہے اور غصہ ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت نرمی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں بالکل غصہ نہیں ہے، وہاں بالکل نرمی نہیں، یہ مت سمجھے گا.
ورنہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی غصہ ہے. آپ اگر ان کی بگاڑی ہوئی کتاب کو بھی پڑھ لیں، سمجھ میں آئے، چاروں جو بک ہیں انجیل نیو ٹیسٹمنٹ کی، ان کو بھی پڑھ لیں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تقریروں میں اور اپنے وعظ میں جس طرح سے بگڑتے ہیں اور جو الفاظ ان کے سخت ان کے منہ سے نکلے ہوئے ہیں، تو ظاہر کا اندازہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی غصہ تھا. اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سرکش قوم کے سرکشیوں کے مقابلے میں جس طرح سے برداشت سے کام لیا، وہ انہی کا حصہ تھا. تو میں ہر ایک کے بس کا نہیں ایسے ٹیڑھی قوم کے سرکشیوں کو برداشت کرنا. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی ان کے اندر نرمی نہیں تھی اور ان میں سختی نہیں تھی، لیکن اگر کمپیئر کیا جائے تو حالات یہی بتلاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر گرمی ہے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بے انتہا نرمی ہے. اس کا اثر ان کی تعلیمات میں بھی ہے. تو یہ ایک رکھا اللہ نے ایک مزاج. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ دو طرح کے بزرگ دیکھے ہم نے، جن سے ہم نے استفادہ کیا. اور بہت جو ہماری حالت تو یہ ہے کہ بھئی صلاحیت یہ ہے تو کیا حاصل کریں گے، لیکن جو کچھ ملا وہ انہی بزرگوں کی جوتیوں سے اس کے صدقے میں ملا. دو طرح کے بزرگ ہم نے دیکھے اپنے، جن سے ہم نے براہ راست استفادہ کیا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد صاحب، شیخ الاسلام، ان میں تو یہ سختی تھی کہ ایک سنگل سنت جو ہے، ایک منفرد سنت کے خلاف بھی دیکھتے تو بھبک اٹھتے تھے. ذرا برابر برداشت نہیں تھی ان کے اندر. جہاں کوئی کام سنت کے خلاف ہو رہا وہیں بھبک گئے. تو اب جو لوگ ان کے گرد و پیش کے تھے وہ اتنے حساس اور سینسٹیو ہو گئے تھے، کوئی کام جو ہے ان کے ایسا نہ ہو جو سنت کے خلاف. یہ تھا ان کا معاملہ. اور حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں معاملہ یہ تھا کہ ان کا اپنا عمل تو سارا سنتوں کے مطابق، لیکن دوسرے پر بھبکتے نہیں تھے. اور بہت ہی کبھی ہوا تو بڑے مسکرا کر بڑے لطیف انداز میں ایسی بات کہہ دی کہ جو ان کے مزاج کو سمجھے وہ تو گھائل ہو گیا، لیکن وہ انہوں نے مسکرا کر کہہ دیا. بھبکے کبھی نہیں ان کو بھبکتے دیکھا ہم نے. یہ دو انداز ہے. اللہ نے یہ کیوں رکھا ہے انسانوں کے اندر؟ تو بھائی جس کو جن کا مزاج ایسا ہے کہ جب تک سختی نہ ہو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ جائیں وہاں. اللہ نے ان کو ان کے واسطے مصلح بنایا ہے. اور جن کے مزاج میں یہ ہے کہ نرمی ہے، اللہ نے ان کے واسطے ایسے کو مصلح بنایا ہے. اس دین کو تو قائم رکھنا ہے اللہ کو. تو یہ مزاجوں کا فرق ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ ہے کہ بھائی مرد اور عورتوں کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اگر عورتوں کے مزاج میں فرق ہے، مردوں کے مزاج میں بھی فرق ہوگا. اس کے لیے بھی ہے نظام. ایسا نہ سمجھیں کہ صاحب مردوں کو بالکل کھلی چھوٹ دے رکھی. بالکل نہیں، کھلی چھوٹ کسی کو نہیں اللہ کے قانون میں. لیکن یہاں مسئلہ جو ہو رہا ہے یہ کہ مرد کس طرح ڈیل کریں. فرماتے ہیں کہ وہجرہن، اگر نصیحت دیکھو کہ کام نہیں کیا اس نے، اور تم نے بڑی کوشش کر لی، محنت کر لی، مہینوں نہیں سالوں اس پہ لگا دیے، وہجرہن فی المضاجع، تب تم تھوڑا قطع تعلق کرو، یعنی اپنا بستر الگ کر لو، ان کو بستروں پر چھوڑ دو. اب بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے. اگر سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، تم اس کے شوہر اور تمہاری بیوی مل جل کر رہو، خوشی سے رہو، اس کی غلطیوں کو معاف کر دو. اور اگر نصیحتوں کی بھی محنت کر لی وہ اثر نہیں ہوا، ترک تعلق کیا وہ اثر نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکشی انتہا کو ہے. اب یہاں میں بتلا دوں کہ پہلے خود اپنے دماغوں پر سوچ کر کے، اپنی حالتوں کا نہیں بلکہ یہ کہ سارے جو کچھ دنیا میں ہوتا رہا ہے اور ہو سکتا ہے اس سب کو ذہن میں رکھ کر کے یہاں میں روک کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی عورت ابھی بھی نہ مان رہی ہو تو کیا ہے پھر راستہ دماغ میں؟ ظاہر ہے کہ ایک راستہ تو یہ ہے طلاق دو، نکال دو گھر سے باہر، ایک راستہ تو یہ. دوسرا راستہ یہ کہ نہیں ابھی بھی جو اس سے آگے سختی ہو سکتی وہ کر لو، شاید سدھر جائے. سرکشی ہے محض مطلقاً اتنی بات نہیں کہ فلاں وقت میں اس نے یوں کہہ دیا تو نہیں بھائی میں فلاں آج میرا دل نہیں چاہ رہا، کیا نام ہے مثلا مثال کے طور پر فلاں چیز پکانے کو، آج میرا دل نہیں چاہ رہا فلاں کپڑے پہننے کو، انہوں نے کہا کہ نافرمان ہو گئی. یہ نہیں، سرکشی کی نشوز جس کا لفظ ہے، پہلے نشوز کے معنی سمجھے جائیں. تو بڑی باتوں کے اندر جس کو میں سرکشی جس کا میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، ٹیڑھی طبیعت ہے، یہاں اس کا مسئلہ ہو رہا ہے. ورنہ تو
اتنی باتیں تو بھائیوں کے اندر بھی، بہنوں کے اندر بھی، اور گویا اولاد اور ماں باپ کہاں نہیں ہوتی؟ جہاں دو آدمی ہوتے ہیں وہاں اختلاف رائے ہوتا ہی ہے. تو چھوٹی موٹی باتیں نہیں، بڑی بات سرکشی. تو یہاں اسلام نے ابھی طلاق سے بچایا ہے. طلاق نہ ہو، نکال کر باہر نہ رکھو، کیونکہ جب تیری طبیعت ہے تو وہ تمہارے واسطے نہیں ہوگی، ہر ایک کے واسطے ہوگی. طلاق دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تم طلاق دے کر نکال بھی دو، تم ہی تو بچو گے زیادہ، لیکن یہ عورت تو کسی اور کے پاس جائے گی تو پھر وہاں بھی مسئلہ ہوگا، وہ بھی طلاق دے گا، وہ بھی طلاق دے گا، وہ بھی طلاق دے گا. آخر اس کا گھر بھی کوئی بچے گا نہیں بچے گا. اس لیے ابھی تھوڑا سا اور دیکھو، اس لیے کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، سزا دو. سزا دو، اور اس کو کہ اگر یہ نصیحت اثر نہیں کر رہی، ترک تعلق اثر نہیں کر رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سرکشی ہے. سزا دو تو شاید اب مان جائے. لیکن اس سزا دینے میں بھی کھلی چھوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں بھی یہاں تو قانون ہے. قانون کے جو سے متعلقات جو ہیں نا، ریلیٹڈ چیزیں، وہ بھی تو دیکھنی پڑیں گی. کیا حدیث کیا کہتی ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ مارنے کی ہدایت ایسی ہے کہ بس مارنا اچھا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے. کیسے تو وہ شخص اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے کہ جو رات میں اس سے فائدہ اٹھا چکا ہے؟ مطلب یہ کہ تم کو سوچنا چاہیے کہ تم ایک دوسرے کے سامنے جو ہے بے پردہ ہوئے ہو اور ایک دوسرے سے اپنی ضرورتیں پوری کر چکے ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ ضرورت کسی اور سے نہیں پوری ہو سکتی. اس ضرورت میں تم ایک دوسرے کے محتاج ہو، تب اس صورت میں ہاتھ اٹھانا یہ کیسی بات ہے؟ معلوم ہے آپ کو پسند نہیں. اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ آپ کا طریقہ عمل کیا رہا ہے. نہ تو یہ رہا کہ صاحب وہاں ان کو ڈانٹنا ہی فیشن کے خلاف، لفظی کچھ مت کہو، جو چاہے تو کرتے رہو، یا نہیں، بلکہ یہ آپ نے تنبیہ بھی فرمائی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا آپ ذکر، آپ ان بوڑھیا کا ہمیشہ ذکر کرتے رہتے. حضرت عائشہ کے منہ سے یہ لفظ نکلے، حالانکہ حضرت عائشہ خود چہیتی ہیں، اور خدیجہ تو اب رہی نہیں، وہ تو چلی گئی اللہ میں کیا. لیکن آپ نے ناگواری ظاہر فرمائی اور آپ نے سخت تنبیہ کی اس پر. حضرت عائشہ میں مزاج میں کوئی ٹیڑھ پن تھوڑی تھا، سرکشی تھوڑی تھی. سمجھ گئی کہ میں نے جو کچھ کی ہے غلطی کی ہے، رسول اللہ کو اس سے یہ بات ناپسند ہوئی ہے. پھر کبھی دوہرا کر انہوں نے وہ لفظ نہیں کیا. انسان سے غلطی ہو اور تو کوئی بات نہیں، وہ تو انسان ہے، لیکن سرکشی میں اور غلطی میں یہی فرق ہے. غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن سرکش جو ہے وہ بار بار اس غلطی کو کرتا ہے اور کبھی بھی پچھتاتا نہیں. یہ ہے اصل میں سرکشی کے معنی. حضرت عائشہ میں سرکشی نہیں تھی، تو غلطی ہوئی، آپ نے تنبیہ فرمائی. اس سے زیادہ غلطی جو بھی کہیے کہ بہرحال ایک آپ کے لیے پریشان کن کیا تھی، وہ مطالبہ تھا اخراجات میں اضافے کا. ہم کو ہمارے اخراجات کے لیے ہم کو جو روزینہ یا مہینہ جو ہے وہ ہم کو زیادہ دیا جائے. یہ مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. آپ سے نہ کرتے کہاں جاتی وہ؟ دیکھا جائے تو ایک لحاظ میں صحیح ہے، مگر غلط اس لحاظ سے کہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ رسول اللہ ہیں. دنیا کے عام شوہروں کی طرح کے ایک شوہر نہیں ہے، یہ رسول اللہ ہیں. اور تیسری بات اس کے ساتھ ان کو یہ دیکھنے کی تھی کہ اگر رسول اللہ کہیں باہر جا کر ہوٹلوں میں کھانا کھایا کرتے ہوتے اور ان کی بیویوں کو جو ہے ان کو تنگی کا روزینہ ملا کرتا تو حق تھا. لیکن جو تم کھاتی ہو وہی تو وہ کھاتے ہیں، جس حال میں تم ہو اسی حال میں تو وہ ہیں. وہ اگر شکوانی کرتے تم کہاں جا رہے ہو مانگنے کے واسطے؟ یہ تھی وہ غلطی. تو اس لحاظ سے بڑی غلطی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ فرمایا؟ مارا؟ کبھی آپ کا ہاتھ نہیں اٹھا. تو اس لیے میں نے کہا کہ اس آیت کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے. قانون ہے، ہر ممکنہ صورت کے لیے قانون ہونا ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صاحب اسلام اس کو پسند کے نظر سے دیکھ رہا ہے. جیسے مثلا طلاق ایک قانون کا ایک حصہ ہے، کتاب الطلاق فقہ کے اندر ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اسلام طلاق پسند کرتا ہے کہ شوہر بیویوں کو طلاق ہی دیا کریں. ان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، بدترین ان چیزوں میں جن کی اجازت اللہ نے دی ہے وہ طلاق ہے. تو یہ قانون اور چیزیں اور پسند اللہ کی جو ہے وہ اور چیزیں پسند. ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی سختیاں ہوں مارا جائیں. ابھی آیت نامکمل ہے انشاءاللہ، اس کا تفسیر پوری نہیں ہوئی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے.
الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق اللہ العظیم. گزشتہ ہفتے یہی آیت چل رہی تھی تو اس میں فیملی لائف میں گھریلو زندگی میں مردوں کو جو عورتوں پر قوامیت اور نگہبانی سپرویژن یہ ذمہ داری دی تھی تو اس میں اس کی دو وجہ بتلائی تھی. ایک تو یہ کہ اللہ کو یہ اختیار ہے کہ جس پر فضیلت دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. تو اللہ کے معاملات میں لوگ کیوں اور کیا اس طرح کی بحثیں ان کو کرنے کا حقیقت کیا ہے. کیوں اور کیا تو جب کرتا ہے جب کوئی کسی کے ایسوسیشن ہو, پارٹنرشپ ہو, کوئی حق ہو کسی کا کہ صاحب آپ نے یہ کیوں کیا, آپ نے کیوں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات میں کسی کی شرکت کیا, جب شرکت نہیں, کسی کا کوئی حصہ نہیں تو کیوں اور کیا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ حکمت بھی ہے اور وہ یہ کہ جب مردوں پر ان کے اپنے کمائے ہوئے مالوں میں سے عورتوں پر خرچ کرنے کی ذمہ داری ڈالی ہے تو پھر جب ان پر یہ ذمہ داری ہے تو قوامیت انہی کو حاصل ہوگی جن پر خرچ ہو رہا ہے. ان کو کیسے قوام اور نگہبان بنائیں گے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. تو مردوں کو اپنے کمائے ہوئے مال میں ہی فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. اموالہم کے لفظ سے خوب یہ بات سمجھ میں آ رہی. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر عورتوں کا اپنا مال ہے تو اس میں نہیں مردوں کے اختیار چلے گا کہ صاحب وہ اپنا حکم نافذ کریں کہ مال اگرچہ تمہارا ہے مگر حکم میرا چلے گا. آیت نے بے اموالہم کا لفظ من اموالہم کا لفظ اپنے مالوں میں سے خرچ کر رہے ہیں. اگر مثال کے طور پر عورت کے پاس اپنی پراپرٹی ہے, ترکے میں ملی ہو یا کیش اس کے پاس ہو, کچھ بھی ہے, یا کسی بھی طریقے پر اس نے پیسہ حاصل کیا ہے, وہ بات الگ ہے کہ وہ اس کا وہ کمانا شرعیت کے احکام کی پابندی کے ساتھ ہے یا اس کے خلاف ورزی کی, اس کی ذمہ دار وہ ہوگی. لیکن مال جو اس نے کمایا ہے اس میں فیصلہ کرنے کا اختیار بھی اسی کو ہوگا, مرد کو نہیں ہوگا. مرد کی قوامیت جو ہے وہ اس کے اپنے کمائے ہوئے مال کی نسبت سے ہے. ایک تو یہ بات. آگے جو آیت ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب ما حفظ اللہ, اس کی تفسیر پچھلے ہفتے ہو چکی تھی اور ہم جو رکے ہوئے تھے وہ یہ کہ اس آیت میں جو نافرمان بیویاں ہوں ان کے تعلق سے یہ ہدایت دی گئی تھی کہ بھائی ان کو نصیحت کرو, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ نصیحت اگر کارگر نہ ہو تو پھر اس صورت میں ان سے ترک تعلق کرو, بستر چھوڑ دو. یہاں بھی علماء نے ایک بات کہی ہے کہ ساتھ سونے سے کہا جا رہا ہے کہ رک جاؤ تاکہ اس سختی کا اثر, ترک تعلق کا اثر ان پر ہو اور ان کی وہ اپنی نافرمانی سے باز آ جائیں. گھر چھوڑنے کو نہیں کہا, یہ نہیں کہ اپنا گھر الگ کر لو, اس لیے کہ گھر ایک رہے گا تو سامنے ہونے سے پھر اس بات کا امکان ہے کہ حالات بگڑنے سے بچ جائیں اور درستگی ہو جائے. گھر ہی جب الگ الگ کر لیا تو وہ الگ تو مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے صرف بستر کو چھوڑنا چاہیے, نہ یہ کہ گھر چھوڑا جائے. تو ایک تو یہ بات. تیسرا تھا مسئلہ کہ اگر یہ صورت بھی کارگر نہ ہو تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ, تو پھر ان کو سزا دی جائے. اس سزا کے دینے میں, مارنے میں بھی
یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایتیں دی ہیں اس میں ہمارے سامنے دو باتیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری عورتوں کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ ما حق النساء علینا، آپ نے فرمایا کہ تطعموا اذا طعمت وتكسو اذا كسوت ولا تضرب الوجه ولا تقبح۔ آپ نے فرمایا کہ حق یہ ہے کہ جب تم کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو ان کو بھی پہناؤ، منہ پہ مت مارنا اور نہ برائی کرنا۔ تو بے وجہ بھی عیب جوئی کرنے کی کوشش کرنا، اگر تھوڑی بہت کمی اور کمزوری ہو بھی تو برائیاں نکال کر آنا، تم نے یہ کر دیا، 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 تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جس طرح تم ایک انسان ہو وہ بھی ایک انسان ہے، اگر کام میں کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو اس کے طعنے دینا اور اس کی برائیاں نکالنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک یہ کہ منہ پر کبھی مت مارنا، مطلب یہ کہ اگر مارنے کی نوبت آئی بھی بدرجہ مجبوری جو تیسرا نمبر ہے، تب اس صورت میں وہ بھی سخت سزا نہیں جو تکلیف دہ ہو، یہاں تک کہ فقہاء نے کہا کہ ایسی مار بھی نہ ہو کہ بدن پر نشانی پڑ جائے کہ جائے کہ ہڈیاں توڑنے بیٹھ جاؤ، تو یہ بہت مجبوری میں ہے۔ اسی واسطے ایک تو یہ حکم ملا ہم کو حدیث میں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ لا یضرب خیارکم، تم میں جو اچھے لوگ ہیں وہ کبھی مارا نہیں کرتے، تو معلوم ہوا کہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی واسطے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کے تعلق سے کوئی اس طرح کی بات نہیں ملتی کہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہو۔ یہ تو ہوا کہ بھئی اگر ان کے اپنے اس مرتبے اور ان کے اس شان سے میل کھاتی ہوئی نہیں ہے تو چھوڑ تو دیا ہوگا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ مار پٹائی کا معاملہ کیا جائے، تو معلوم ہوا کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ مگر میں جیسے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ قانون ہے، چونکہ یہ قرآن قانون جب سامنے لا رہا ہے تو ہر طرح کے امکانات اور پاسبلٹیز کو سامنے رکھ کر ظاہر ہے کہ قانون ہدایت دے گا اور حکم دے گا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ اطاعت کر لیں یعنی اپنی نافرمانی چھوڑ دیں، سرکشی چھوڑ دیں، تو یہ نہ ہو کہ بس ایک مرتبہ غصہ آ گیا تب آ گیا، سمجھ میں آیا، اب جو ہے وہ طبیعت ٹھکانے ہی نہیں ہو رہی ہے، نارمل نہیں ہو رہی ہے، معاملات میں ایک دفعہ بگاڑ آ گیا تو اب شیخی باز ہیں لہذا اپنے برتاؤ کو درست نہیں کر رہے۔ فرمایا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب تمہارے لیے ان کے مقابلے میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب تم کو اپنا رویہ بھی درست کرنا پڑے گا جب وہ اپنے راستے کو درست کر لیں اور اپنی سرکشی اور نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ آگے ایک عجیب لفظ ہے ان اللہ کان علیا کبیرا، بلا شبہ اللہ بلند درجے ہیں اور بلند رتبہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم کتنے بڑے ہو، یہ مت سمجھو کہ تم مرد ہو تو بہت بڑے ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالی بلند درجہ ہیں۔ تم اگر کسی کی غلطیوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اگر معاف نہ کریں تمہاری غلطیوں کو تو کیا بنے گا؟ اللہ تو سب سے بڑھ کر ہیں، تو تم اپنے کو اتنا بڑا مت سمجھو کہ کسی غلطیوں کو نظر انداز ہی کرنے کو تیار نہیں۔ ویسی بات ہے جیسے سورہ النور میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعے کا جہاں ذکر ہے کہ جن پر تہمت لگائی گئی تھی، تو ان جو پروپیگنڈا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف، ان میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے مستح، وہ بھی اس میں مبتلا ہو گئے تھے کیونکہ ایک پروپیگنڈا تھا۔ پروپیگنڈے جب ہوتا ہے تو اس میں بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اگرچہ بچنا پھر بھی ضروری ہے۔ قرآن شریف کی ہدایت یہی ہے، آگے اسی صورت میں وہ حکم آئے گا، یہ نہیں کہ ہر خبر کو سنو پاس کر دو، یہ کیا طریقہ ہے، پہلے تحقیق کیا کرو۔ وہاں سورہ نور میں بھی یہی کہا گیا، تم نے کیسے آخر بات سننے کے بعد آگے اس کو پاس کی ہے، تحقیق کیوں نہیں کی تم نے، اچھی امیدیں کیوں اپنے دماغوں سے تم نے نکال دیا، اچھا گمان جو ہے اس سے اپنے دماغوں کو فارغ کیا۔ تو معلوم ہوا کہ پروپیگنڈا جو ہے اس سے اگرچہ بچنا مشکل ہے مگر پھر بھی بچنا ضروری ہے، یہ حکم شریعت۔ تو مستح رضی اللہ عنہ جو تھے وہ پروپیگنڈے میں آ گئے اور وہ بھی لوگوں کی آوازوں میں آوازیں ملا کر کے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے وہ باتیں کہنے لگے جو منافقین نے پھیلائی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تو باپ تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے، تو باپ کو اور ماں کو کیسے تکلیف نہ ہوگی کہ بیٹی پر یہ الزامات بے وجہ آ رہے ہیں۔ تو جب آیت برات اتر گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بات فرما دی کہ یہ
اس عیب میں نہیں ہے، پاک صاف ہیں اور غلطی ہیں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے یہ حرکتیں کی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ مستح جن کی میں مدد کرتا رہا ہوں اور گھریلو اخراجات کی ذمہ داری صدیق اکبر نے لے رکھی تھی، تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں آئندہ ان کی مدد نہیں کروں گا۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ میں ان کی مدد کرتا رہا ہوں اور یہ میری بیٹی عائشہ کے پر یہ الزامات لگائیں؟ ایک نفسیاتی بات ہی، سائیکالوجیکل بات ہے۔ مگر یہ واقعی یہ طبقہ جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا تھا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں تھے۔ اللہ میاں نے ان کی جس طرح سے پرورش فرمائی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بڑی خصوصیات تھیں اللہ اور ان کے رسول کی نظر میں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ برتاؤ بھی قابل اصلاح ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں۔ اس واسطے آیت وہیں اتری وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو تم میں سے فضل والے ہیں اور گنجائش والے ہیں وہ اس بات کا عہد نہ کر لیا کریں کہ وہ مسکینوں اور غریبوں اور ضرورت مندوں کے